بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح مسلم دے اندر کتاب الایمان دے اندر باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ وقضى الہجر والحج، اس دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لیاون دا خیال میرے دل وچ ڈالیا۔ ظاہر پہلے مسلمان نہیں سن، بعد وچ اسلام قبول کر کے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی بنے، تے اے اس دور دا واقعہ اپنا ذکر کر رہے نے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل وچ اسلام قبول کرن دا، اسلام لیاون دا خیال ڈالیا، تو پھر ہویا کہ یہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا۔ فقلت، میں آ کے عرض کیتی ہے ابسط یمینک، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اگے وداؤ، کیوں؟ تاکہ میں آپ دی بیعت کر لواں۔ فبسط یمینہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دانا ہاتھ اگے کر دیتا۔ کہندے نے قالا فقبضت یدی، میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام جس ویلے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا تے میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما لک یا عمر، اے عمر تینوں کی ہو گیا ہے، تو اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچیا ہے؟ کہندے نے میں عرض کیتی اردت ان اشترطا، کہ میں ایک شرط لگانا چاہنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشترط بماذا، تو کیڑی شرط لانا چاہنا ہے؟ کہندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغفر لی، کہ میریاں خطاواں بخش دتیاں جان، مینوں بخش دیتا جائے۔ یہ اسلام قبول نہیں کیتا، اسلام قبول کرنے واسطے حاضر ہوئے نے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا، انہاں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اے عمر تینوں کی ہو گیا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچیا ہے؟ کہنے میں عرض کیتی میں ایک شرط لگانا چاہنا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا شرط کی لانا چاہنا ہے؟ کہنے نے میں عرض کیتی کہ مینوں بخش دیتا جائے، یعنی میں اسلام تاں قبول کرنا جے مینوں بخشیا جائے۔ کہنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تینوں علم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنا پہلے ساریاں گناہاں نوں مٹا دیندا ہے، ختم کر دیندا ہے؟ کہ تو جو اسلام قبول کرے گا، جیڑیاں تیریاں پہلے خطاواں ہو چکیاں نے تیرے کولوں، وہ ساریاں ختم ہو جاندیاں۔ نال ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی پہلے گناہاں نوں ختم کر دیندی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی پہلے گناہاں نوں زائل کر دیندا ہے، ختم کر دیندا ہے، مٹا دیندا ہے۔ مطلب یہ تین چیزاں نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث وچ بیان ارشاد فرمائیاں نے کہ اسلام لیاون نال پچھلے گناہ بخشے جاندے نے، اسلام دی خاطر ہجرت کرنی پے جے، ہجرت کردیاں بندہ اللہ دی رضا واسطے پھر ہجرت کر جائے تو ہجرت کرن والے دے بھی گناہ بخشے جاندے نے، تے جڑا بندہ رب دی رضا واسطے حج کرن جائے
ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਬਲ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے عمر تو پریشان نہ ہو، اسلام تے کہندے یہ وے کہ جن نے مینوں قبول کر لیا ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ۔ ਤੇ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ دسن دا مقصد ہے کہ اسلام بڑیاں برکتاں والا دین ہے، بڑیاں رحمتاں والا، فضل والا، کرم والا دین ہے، سعادتاں والا دین ہے۔ لیکن یہ کہ بندے دا یقین جتنا پختہ ہوئے گا اتنیاں برکتاں، سعادتاں، رحمتاں اس نو نصیب ہوندیاں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام تے کاربند رہن دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اے او دین ہے جس دین نو اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے واسطے پسند کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تواڈے واسطے میں دین اسلام نو پسند کر لیا۔ جیڑی شے رب پسند کرے انہوں اسی پسند کر کے اس تے عمل نہ کریے تے پھر ذلت ہی ساڈا مقدر ہے نا۔ تے جے اسی رب دی رضا واسطے انہوں پسند کرن تو بعد او دے مطابق عمل بھی کریے، او دی طرف ہی جھک کے رویے، تے پھر عروج، بلندیاں، سعادتاں اے ساڈا مقدر نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام تے استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔